بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمیں بہت سی شکایتیں، بہت سے گلے شکوے ہوتے ہیں، کبھی خود سے، کبھی اپنے ماں باپ سے، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی پڑوسیوں سے، کبھی اپنی اولاد سے، اور آہستہ آہستہ یہی شکایتیں، یہی گلے شکوے ہمیں نا امیدی اور مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی جینے کا رجحان دن بدن کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور بہت جلد کچھ ہی دنوں میں ہم زندگی جینے سے اکتا جاتے ہیں۔ کبھی ایسا سوچا یہ شکایتیں آخر کیوں ہوتی ہیں؟ ہمیں اپنے پڑوسیوں سے شکایت ہو، اپنی اولاد سے شکایت ہو، اپنے ماں باپ سے شکایت ہو، لیکن ہمیں خود سے، اپنے آپ سے ہی شکایت کیوں ہوتی ہے؟ اگر ہمیں خود سے شکایت ہے تو ہم اس شکایت کو ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ شکایتیں، یہ گلے شکوے کیسے ہوتے ہیں؟ تو پھر آ جاتی ہیں ہماری خواہشات، ہماری توقعات، ہماری امیدیں۔ جب یہ توقعات اور امیدیں، جب امیدیں ٹوٹتی ہیں، خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، یا ہم اپنی توقعات پر خود ہی پورا نہیں اتر سکتے، پھر ہمیں خود سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں خود سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نا امیدی اور مایوسی ہمارے دلوں میں پناہ لے لیتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنی توقعات کا، اپنی امیدوں کا محور اس ذات کو رکھیں جہاں سے کبھی کوئی بھی مایوس نہیں لوٹایا جاتا، کبھی کسی کی توقعات کو رد نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو ہمیشہ اس کی توقع سے بڑھ کر ملتا ہے، کبھی کسی کی خواہش ادھوری نہیں چھوڑی جاتی، ہمیشہ اس کی خواہش اس کی توقع سے بڑھ کر پوری کی جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی توقعات کا محور اللہ تعالیٰ کو رکھیں جہاں سے کبھی کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ صرف ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، جس کا مفہوم ہے بے شک میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا، وہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بے شک وہی رب ہے جو صحرا میں بھی گمراہ ہونے نہیں دیتا، جو وہاں بھی گمراہوں کو راستہ دکھا دیتا ہے، جو رات کی تاریکی کو صبح کے اجالے میں بدل دیتا ہے۔ تو اس رب پر یقین رکھیں اور اپنا یہی بیہیویئر یقین رکھیں۔ ہمارے بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، بہت سی ایسی مشکلات آ جاتی ہیں جس سے نکلنا ہمارے لیے ناممکن سا تصور ہو جاتا ہے، اس کا کوئی حل ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں نہیں آتا، لیکن جہاں سے کسی چیز کی امید نہیں ہوتی، کسی سہارے کی امید نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ وہیں سے راستہ دکھا دیتے ہیں۔ یقین رکھیں، بے شک پوری کائنات بھی آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن آپ کو خود پر بھروسہ ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں، میں صحیح جا رہا ہوں، بشرطے کہ وہ کام صحیح بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، تو انشاءاللہ ایک دن دنیا آپ کے پیچھے ہوگی۔ آج کل کرونا وائرس ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ بہت ہمارے کیسز کے فگرز بھی جن فگر سے کم ہوتے تھے، آج ہماری اموات بھی ان فگر سے کہیں زیادہ بہت حد تک تجاوز کر چکی ہیں۔ اس میں ہمیں بار بار ہاتھ دھونے اور صفائی اپنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ آپ باہر سے گھر آئے، آپ نے سینیٹائزر استعمال کیا، ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد خیال آیا ہاتھ دھونے کے لیے جس برتن کا میں نے استعمال کیا ممکن ہے کہ اس میں بھی جراثیم منتقل ہو گئے ہوں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس پانی کے ذریعے فرش پر بھی موجود ہوں، تو کیوں نہ اس برتن اور فرش دونوں کو دھو لیا جائے۔ ان کو دھونے کے بعد خیال آیا انہی ہاتھوں سے میں نے دروازہ بھی کھولا تھا اور یہ اسی سے سینیٹائزر کی بوتل کا بھی استعمال کیا تھا، تو پھر اس طرح ان دونوں کو بھی دھونا فرض ہوا۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنی احتیاط کریں، اپنی دوا ضرور کریں، مگر دعا پر بھی یقین رکھیں۔ احتیاط کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھی کامل یقین رکھیں کہ بے شک اس کے ہر کام میں آپ کے لیے بہتری ہی چھپی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کی قبولیت کا یقین بھی ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہماری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہو جاتی ہیں۔ کچھ دعائیں ہماری آخرت کے لیے، ہمارے میزان کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن کچھ دعائیں بہترین وقت پر ہمیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ وہ رب ہے، وہ عطا کر دے تو اس کی شان ہے، وہ عطا نہ کرے تو اس کی قدرت۔ اسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ ہجرت کے وقت ایک غار میں قیام پذیر تھے، تو ایک کافر ان کا تعاقب کرتے ہوئے ادھر پہنچ گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہی فرمایا گھبراؤ نہیں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ نے انہیں اپنی امان میں لیا اور اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے وہاں پر اپنا جالا بن دیا۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو یقین ہو چکا تھا کہ تمام دروازے ان پر بند کر دیے گئے ہیں، مگر انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہے، وہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو اسی یقین کے ساتھ، اسی اعتماد کے ساتھ، اسی کامل یقین کے ساتھ وہ ان بند دروازوں کی طرف دوڑے اور اللہ کے حکم سے وہ سارے بند دروازے کھلتے چلے گئے۔ تو جب بھی ایسا محسوس ہو
کہ اس مشکل سے نکلنا ناممکن ہے، تمام دروازے ہم پر بند کر دیے گئے ہیں، تو صرف اس بات کا یقین رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا، حضرت یوسف علیہ السلام کا خدا اور ہمارا خدا ایک ہے. وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. بس دعا قبول ہونے میں تھوڑی سی دیر ضرور ہو جاتی ہے، مگر وہ کبھی رد نہیں ہو. وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں. میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں. بس اتنا یقین رکھیں کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اپنے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھی یقین رکھیں. مشکلیں بھی حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، نا امیدی بھی ختم ہو جاتی ہے، مایوسی کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے. بس انسان کا یقین خود پر اور اس ذات پر مضبوط ہونا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم.